بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی کے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پھول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ تمام امت مسلموں کو آپ کی ولادت کا دن مبارک ہو۔ حسن مجتبی کی آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حسن مجتبی کی ولادت اور آپ کے حسن اخلاق، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو آپ کی ولادت بسعادت جب ہوتی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حسن مجتبی کو میری گود میں رکھا جائے۔ تو جب آپ اپنی گود میں حسن مجتبی کو لیتے ہیں، واہ کیا بات ہے حسن مجتبی کی، کہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں اذان دیتے ہیں۔ سامعین، کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان کسی کا باپ دیتا ہے، کسی کا بھائی دیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ اسے اس کے کانوں میں اذان دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور مرتبے پر کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے کانوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اذان دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آپ کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے۔ قربان جائیں آپ کے مقام اور آپ کی شان پر کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اذان کے بعد اس کے منہ میں گھٹی دی جاتی ہے۔ تو حسن مجتبی کی زبان کے اندر، آپ کے منہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رکھتے ہیں اور اپنا لعاب دہن آپ کو گھٹی میں دیتے ہیں۔ وہ لعاب دہن جو کسی کھارے کنویں میں پڑے تو وہ پانی میٹھا اور شفایاب ہو جائے، اور وہ لعاب دہن جو کسی اندھے کے آنکھ میں پڑے تو ان کی بینائی واپس آ جائے، وہ لعاب دہن جو دکھتی آنکھوں میں لگے تو وہ آنکھیں شفایاب ہو جائے، سیراب ہو جائے، وہ لعاب دہن جس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی پانی نہیں ہے، وہ لعاب دہن حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی میں دیتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ جب آنکھ کھولی تو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، اور جب کھانے کو جو ملا، سب سے پہلی خوراک جو ملی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ تو باتیں تو حسن مجتبی کی زندگی ساری شانوں سے بھری ہے اور اتنی پیاری زندگی ہے کہ اگر بیان کرنے کو آئیں تو کئی دن لگ جائیں، لیکن یہاں آج کا جو موضوع آپ کی ولادت اور آپ کے اخلاق کا کچھ حصہ۔ حسن مجتبی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ میں آپ کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں کہ ایک عرابی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس عرابی نے بلند آواز سے آپ کو سخت لہجے میں بولا، کوئی آواز دی تو آپ کے غلام نے آگے بڑھے، آپ کے غلام اس سے پوچھنے کے لیے، تو حسن مجتبی فرمانے لگے یہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں۔ آپ بڑی شائستگی سے اس کو بلاتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کی میزبانی کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس نے وہ بے ساختہ بولتا، کہتا ہے لگتا آپ خاندان نبوت سے ہیں، کیونکہ اتنی اچھی تربیت وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہی ایسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تربیت لگتا ہے خاندان نبوت سے ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین، میرے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج اخلاق کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کے بعد ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بندے کی دلجوئی کرتے تھے۔ آپ گزر رہے تھے راستے سے تو آگے کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، آپ کو کھانے کی طلب نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جب آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس کھانا کھائیں، تو کھانے کی طلب نہ ہوتے ہوئے ہی پھر بھی
حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں کھاتے بلکہ انہیں بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی طبیعت تھی۔ تو سامعین عزیز شان، میرے سننے والے جتنے بھی ہیں، میں یہی کہوں گا آج اخلاق کی ضرورت ہے آج، اور آپ نے اپنے مال سے بھی اس دین کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ نے زندگی میں 2 بار ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سنت صدیقی کو ادا کیا، یعنی پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا 2 بار زندگی میں اس دین کی بقا کے لیے، اور پھر 3 بار سنت فاروقی کو ادا کیا کہ آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا اس دین کی بقا کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یعنی آپ کو شیخین سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے نام بھی شاہین کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کے نام بھی شاہین کے نام پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو ان سے بہت محبت تھی، حضور کے خلفاء سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا۔ تو اور پھر بلکہ آپ نے ایک شادی بھی خاندان صدیق اکبر سے کی تھی، یعنی اس قدر آپ کو ان سے محبت تھی۔ تو سامعین شان، محبت وہی ہوتی ہے جو شریعت کے اندر رہ کر کی جائے، محبت وہی ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق کی جائے۔ جو محبت شریعت سے باہر ہو اور شریعت سے ہٹ کے کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو آج آپ کا دن ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند منٹ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے توسل سے، اہل بیت اطہار کے توسل سے، اللہ حضور کی آل کے توسل سے ہماری زندگیوں میں بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا